آج لاہور کا موسم کافی خراب ہو رہا تھا۔ ہر طرف کالے بادل امڑ آئے تھے اور کچھ دیر بعد ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ سمل ابھی اپنی کلاس سے باہر نکلی تھی اور موسم کے تیور دیکھ کر اسے رونا آ گیا تھا۔ وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ آج اسے کوئی رکشہ مل جائے تاکہ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جائے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک ایک وین اس کے سامنے آ کے رکی، جس میں سے 2 لوگ نکلے۔ ابھی زمل کچھ سمجھ پاتی کہ اس سے پہلے ہی انہوں نے کلوروفارم سے اسے بے ہوش کر دیا اور وین میں ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد جب زمل کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ کسی مرد کی باہوں میں تھی۔ وہ فوراً ڈر کر پیچھے ہوئی، مگر اس آدمی نے اسے اپنی گرفت پر اور بھی سختی کر دی۔ تم کون ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے گھر جانے دو، زمل نے اس لڑکے سے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور چپ کر کے بیٹھی رہو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے، اس لڑکے نے جواب دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا کافی خوبصورت تھا، سانولی رنگت تھی مگر پرکشش نین نقش کا حامل تھا۔ کچھ دیر کے بعد وین ایک بڑے گھر میں آ کر رک گئی۔ اس لڑکے نے زمل کو بازوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر باہر نکالا اور اندر لے جا کر ایک بڑے کمرے میں بند کر دیا۔ زمل وہیں نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے بار بار اپنے گھر والوں کا خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ آج گھر نہ گئی تو اس کے چچا کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا۔ باہر چلو، ابھی تمہارا نکاح ہے میرے ساتھ۔ آتے ساتھ ہی اس نے زمل کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ نہیں نہیں، میں نہیں کروں گی تم سے نکاح، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے گھر جانے دو، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں۔ زمل نے روتے ہوئے اس سے التجا کی تھی۔ تم مجھے نہیں جانتی مگر میں تمہارے پورے خاندان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور ابھی تم سب بھی مجھے بہت اچھے سے جان جاؤ گے۔ رہی بات نکاح نہ کرنے کی تو ٹھیک ہے، نہ کرو نکاح، مجھے بغیر نکاح کے تمہارے ساتھ تعلق بنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور میں تمہیں تمہارے گھر والوں کی شکل بھی نہیں دیکھنے دوں گا ساری زندگی۔ اس شخص نے زمل کے بالوں کو زور سے مروڑتے ہوئے جواب دیا۔ زمل اس کی بات سن کر کانپنے لگی۔ اسے کسی بھی قیمت پر اپنے گھر جانا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کر لوں گی، مگر کیا اس کے بعد تم مجھے گھر چھوڑاؤ گے؟ ہاں، اب چلو باہر، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، اس شخص نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ زمل اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی باہر لاؤنج میں آ گئی، جہاں مولوی صاحب اور گواہان انتظار کر رہے تھے۔ چلیے مولوی صاحب، نکاح شروع کریں، گواہان میں سے ایک نے کہا۔ زمل بنت وجدان ملک، آپ کا نکاح باعوض 1 کروڑ حق مہر سکہ راج الوقت شاہزر خان ولد محمد وارث خان کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زمل کا دل تو کیا کہ انکار کر دے اور یہاں سے بھاگ جائے، مگر اس کے پاس قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، زمل نے بوجھل دل سے جواب دیا۔ یہ کیسا نکاح ہوا تھا اس کا جس میں اسے خود ہی اپنے دولہے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا سوائے نام کے، وہ بھی اسے نکاح کے دوران مولوی صاحب کے منہ سے پتہ چلا تھا۔ مولوی صاحب نے شاہزر سے بھی وہی سوال کیا جو زمل سے کیا تھا۔ نکاح کے بعد مولوی صاحب اور گواہان چلے گئے، پیچھے بس زمل اور شاہزر ہی بچ گئے تھے۔ اب تو مجھے گھر جانے دو، تم نے جو کہا میں نے کیا۔ زمل شاہزر سے کہا، تو ایسے کیسے جانے دوں؟ ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے، کچھ انجوائے بھی تو کرو۔ آج کی رات میں تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے عذاب بنا دوں گا۔ شاہزر کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ زمل ڈر کر پیچھے ہونے لگی، مگر شاہزر نے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اگلے ہی لمحے زمل اس کے سینے سے لگی تھی۔ نانا بیگم صاحبہ، اب مجھ سے دور ہونا ناممکن ہے۔ شاہزر اسے روم میں لایا تھا اور بیڈ پر پٹک کر اپنی شرٹس کے بٹن کھولنے لگا۔
یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سمل کی آنکھوں میں خوف تھا، وہی جو شادی کی رات میاں بیوی میں ہوتا ہے۔ شاذر نے جواب دیا۔ اس کے بعد سمل کی چیخوں پکار کے باوجود اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ صبح جب شاذر کی آنکھ کھلی تو زمل بیڈ کے پاس بیٹھ کر سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کس چیز کا ماتم کر رہی ہو؟ شوہر ہی ہوں میں تمہارا، کوئی غیر نہیں، اور جو کچھ رات کو ہوا وہ میرا حق تھا، شاذر نے اسے بولا تھا۔ زمل خاموش رہی۔ اب اٹھو اور باہر آؤ، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تمہارا ہر کام ملازم کیا کرتے تھے۔ آج سے اس گھر کا ہر کام تم کیا کرو گی، اور مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا کہ تمہیں یہ کام نہیں آتے۔ زمل کو اس نے کچن دکھا دیا تھا اور ناشتہ بنانے کا بھی کہہ دیا تھا۔ زمل نے اس کے لیے چائے اور انڈا پراٹھا تیار کیا اور لے جا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ شاذر نے جب دیکھا تو حیران رہ گیا کہ دکھنے میں تو سب صحیح لگ رہا تھا۔ جب اس نے کھا کر دیکھا تو واقعی میں بہت اچھا تھا۔ شاذر نے دل ہی دل میں اس کی تعریف کی، مگر پھر کچھ یاد آنے پر اچانک غصے میں آ کر اس نے چائے کا کپ زمل پر پھینک دیا۔ چائے سے زمل کے دونوں ہاتھ جل گئے۔ چائے اتنی گرم نہیں تھی، اسی لیے بچت ہو گئی۔ زمل کے درد کی چیخیں نکلی تھیں، مگر اس نے برداشت کر لیا۔ آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میرے باپ نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ تمہارے باپ نے میری دنیا تباہ کر دی، میری ماں بیوہ ہو گئی، میرے سر سے باپ کا سایہ چھین گیا، میں یتیم ہو گیا، اور تم پوچھ رہی ہو تمہارے باپ نے بگاڑا کیا تھا میرا؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میرے پاپا ایسا کبھی نہیں کر سکتے، تمہارا تو وہ باپ تھا، تم تو یہی کہو گی، مگر بہت جلد ہی اس کی اصلیت تمہیں دکھا دوں گا۔ اب مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے، اور جب میں واپس آؤں تو مجھے پورا گھر صاف چاہیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ شاذر نے اسے دھمکی دی۔ آپ پولیس اسٹیشن کیوں جا رہے ہیں؟ زمل نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا تھا۔ تمہارے باپ کی طرح دوسروں کو دھوکہ دے کر ان کے بزنس سے حرام کی کمائی نہیں کھاتا۔ پولیس میں جاب کرتا ہوں اور حلال کماتا ہوں۔ وہ آپ مجھے میرے گھر کب جانے دیں گے؟ اس کی بات سن کر شاذر اس کے قریب آیا اور اس کا منہ زور سے دبوچا تھا۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے گھر کا نام نہ سنوں۔ اب تم یہیں رہو گی اور یہی تمہارا گھر ہے۔ تم خاموش رہو گی تو اسی میں تمہاری بہتری ہوگی، آئی سمجھ؟ شاذر نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔ جی اچھی بات ہے، اب میں جا رہا ہوں، اور جو کام میں نے تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ یاد سے کر لینا، ورنہ یوں ہی مجھے غصہ آ جائے گا، تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ شاذر یہ کہہ کر باہر چلا گیا اور جاتے ہوئے گھر کو باہر سے لاک کر دیا تاکہ زمل بھاگنے کی کوشش میں ناکام ہو جائے۔ شاذر کی جانے کے بعد زمل نے اس کا بچا ہوا ناشتہ کیا اور جلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ صفائی میں مشغول ہو گئی۔ اسے یہ سب کام کرنے کی عادت تھی، اس لیے آج بھی اسے کوئی مشکل نہیں آئی تھی۔ پہلے اس نے کچن کو سارا ترتیب دیا کیونکہ کچن کی حالت کافی خراب تھی، ہر چیز بکھری پڑی تھی، لگ رہا تھا یہ کسی مرد کے استعمال میں رہا ہے، شاید وہاں شاذر کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ کچن کی صفائی میں ہی اسے کافی دیر لگ گئی تھی۔ وہاں سے فارغ ہو کر زمل نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا، وہ پھر آہستہ آہستہ پورا گھر ہی صاف ہو چکا تھا۔ گھر اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، نچلی منزل پر ایک کمرہ، کچن اور ڈرائنگ روم تھے، اور اوپر والے حصے میں 2 کمرے اور ٹی وی لاؤنج تھا۔ جب ساری صفائی پوری ہوئی تو زمل نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی۔ وہ صبح 8 بجے کے کام کر رہی تھی اور اب 4 بج چکے تھے۔ اچانک اسے بھوک کا احساس ہوا تھا۔ کچن میں آ کر فریج میں دیکھا تو کھانے پینے کا کافی سامان رکھا ہوا تھا۔ زمل نے اپنے لیے روٹی بنائی اور شاذر کے لیے بھی کھانا تیار کر دیا کہ شاید وہ گھر آ کر پوچھے تو اسے ڈانٹ نہ پڑے۔ اس سب سے فارغ ہو کر تو آج اور کل کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک ہی دن میں اس کی زندگی کتنی بدل چکی تھی، پتہ نہیں کب میں رات کو گھر نہیں پہنچی ہوں گی تو چچا جان کتنا پریشان ہوئے ہوں گے، انہوں نے مجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہوگا۔ چچی جان تو پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتی، اب تک تو انہوں نے سارے خاندان میں یہ مشہور کر دیا ہوگا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش، پہلے میرے ماں باپ مجھ سے دور چلے گئے،
پھر چچا نے اپنے پاس تو رکھ لیا، مگر ان کے گھر میں کبھی کسی نے مجھے قبول نہیں کیا۔ کتنی مشکل سے چچا اور چچی کو میں نے یونیورسٹی میں داخلے کے لیے منایا تھا۔ اب تو وہ لوگ پتہ نہیں مجھے گھر میں داخل ہونے بھی دیں گے یا نہیں۔ اور اب یہ انجان شخص جو کل ہی میری زندگی میں کسی طوفان کی طرح آیا اور میرا شریک حیات بن بیٹھا، پتہ نہیں میرے بابا کی ان سے کیا دشمنی تھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد کو بابا کو مار دیا تھا۔ سمل دکھی دل سے باتیں سوچ رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ سمل کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ تو ہمیشہ لائٹ جلا کر سوتی تھی۔ اب اچانک اندھیرا ہو جانے سے اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پہلے کیا کم مصیبتیں تھیں میرے لیے، جب یہ لائٹ بھی چلی گئی۔ سمل نے سوچا تھا باہر کافی رات ہو گئی تھی اور شاذر کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ دوسری طرف شاذر کو آج بہت سارا کام تھا، کیونکہ وہ ایک ساتھ دو کیسز پر کام کر رہا تھا۔ ایک تو بہت بڑا گروہ تھا، وہ لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں اللیگل طریقے سے باہر کے ممالک میں بھیجا کرتے تھے اور وہاں پر انہیں مہنگے داموں بیچ دیا کرتے تھے۔ دوسرا کیس اس کے باپ کے قتل کا تھا، جسے شاذر کے ماموں نے دولت کی خاطر مارا تھا، مگر وہ ابھی تک اس کے خلاف کچھ کر نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مگر شاذر کی ماں نے اسے سب بتایا تھا کہ کس طرح اس کے چھوٹے ماموں نے اس کے باپ سے بزنس میں دھوکہ کیا تھا، اور جب شاذر کے باپ نے اس سے باز پرس کی تو کچھ دن بعد ہی ان کا انہی کے آفس میں قتل کر دیا گیا۔ چونکہ اس کی کسی اور سے کوئی دشمنی نہیں تھی تو شاذر کی ماں کو یقین تھا کہ یہ ان کے بھائی نے ہی کیا ہے۔ اب شاذر کی جان کو بھی خطرہ تھا، چونکہ وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا، اسی لیے ان سب باتوں کی اتنی سمجھ اسے نہیں تھی۔ ان حالات میں شاذر کے بڑے ماموں نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا اور اپنی بہن اور بھانجے کو دوسرے شہر ایک محفوظ جگہ پر بھجوا دیا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بہنوئی کو انصاف دلا سکتے، ایک دن وہ اور ان کی بیوی ایک کار حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پیچھے ان کے 2 سال کی بیٹی کو ان کے چھوٹے بھائی اپنے گھر لے گئے، مگر ان کی بیوی بچوں کو اس ننھی بچی کا وجود بالکل بھی قبول نہیں تھا۔ جب سے زمل نے ہوش سنبھالا تھا تب سے وہ اپنی چچی کے ظلم اور ستم برداشت کر رہی تھی اور اس سارے گھر کے کام کرواتی اور بلا وجہ اس کو مار پیٹ بھی کیا کرتی تھی، مگر زمل نے کبھی اف تک بھی نہیں کی تھی۔ اسے رہنے کے لیے اسٹور روم دیا گیا تھا جہاں وہ بس رات کو ہی سونے کے لیے جایا کرتی تھی۔ شاذر کو اپنے ماموں سے بدلہ لینا تھا، اسی لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو اغوا کر کے اپنے پاس رکھے گا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ زمل اس کے بڑے ماموں کی بیٹی ہے، ورنہ وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ جب شاذر اپنے کام سے فارغ ہوا تو 1 بج چکا تھا۔ اچانک اسے زمل کا خیال آیا، اوہ نو، میں کیسے بھول گیا کہ آج گھر پر میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ شاذر نے سر پر ہاتھ مارا، اس نے جلدی سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ ایک کونے سے اسے سسکیوں کی آواز آئی۔ موبائل کی ٹارچ آن کی تو زمل زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ شاذر اس کے پاس گیا تو وہ فوراً اٹھ کر اس کے گلے سے لگ کر اونچا اونچا رونے لگی۔ آپ اتنی دیر کیوں کر دی آپ نے؟ میں اتنا ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ مگر شاذر تو اس کے گلے لگنے کی وجہ سے سن کھڑا تھا، اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اس نے خود کو دل ہی دل میں برا بھلا کہا کہ آج جلدی ہی آ جاتا کاش، مگر پھر زمل کو چھڑانے کے لیے کہا کہ مجھے پتا ہوتا تم میرے قریب آنے کے لیے اتنی بے چین ہو تو میں بہت جلدی آ جاتا۔ زمل اس کی بات سن کر جھجک کر فوراً سے پیچھے ہوئی تھی۔ آپ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ وہ شاذر کے کتنا قریب کھڑی تھی۔ شرم کی وجہ سے اس کے گال دھلنے لگے۔ گھر تو کافی اچھا صاف کر لیا تم نے، کھانا وغیرہ بھی بنایا یا بس سارا دن ایک ہی کام کرتی رہی ہو؟ اور اب مجھے بھوکا سلاؤ گی؟ شاذر نے پوچھا تھا۔ جی میں نے آپ کے لیے آلو گوشت بنایا ہے، میں لاتی ہوں ابھی۔ پھر کھڑی کیوں؟ ابھی تک جاؤ۔ پھر شاذر کی بات سن کر زمل جلدی کچن میں آ کر کھانا گرم کرنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں سب شاذر کے سامنے تھا۔ شاذر اس بات پر حیران تو تھا کہ اس لڑکی کو سارے کام کیسے آتے ہیں، جبکہ وہ تو اتنے نازوں میں پلی ہوگی، مگر اپنی حیرت کو اس نے زبان پر نہیں آنے دیا۔
چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ کچھ دیر بعد سمل کو مخاطب کیا، تم نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، ابھی نہیں کھایا۔ آؤ ادھر بیٹھ کر کھاؤ۔ جی میں، سمل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا تمہارے علاوہ بھی یہاں پر کوئی موجود ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر بیٹھ بھی جاؤ اور کھاؤ، یا میں خود تمہیں گود میں اٹھا کر کھلاؤں، شازر نے سنجیدگی سے کہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ سمل شرمندہ ہو کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا کھانے لگی۔ اگر اسی سپیڈ سے کھاتا اور اگلے 6 دن بھی تم نے یہ کھانا ختم نہیں ہونا، میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں۔ سمل میڈم، جو تمہیں انتظار میں تمہارے بیٹھا رہوں، جلدی کھاؤ اور کمرے میں آؤ فوراً، مجھے دوبارہ تمہیں بلانا نہیں آنا پڑے۔ یہ کہہ کر شازر اپنے کمرے میں چلا گیا اور پیچھے زمل سوچنے لگی، آج پھر اسے وہی کل والی اذیت برداشت کرنا ہوگی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر گیا۔ آج زمل اور شازر کے نکاح کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ زمل کی شب و روز ایک ہی روٹین میں گزر رہے تھے۔ سارا دن وہ کام کرتی تھی، شازر صبح صبح جاتا، رات کو روز دیر سے واپس آتا۔ زمل کو اس کے آنے سے پہلے سونے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ سارا دن اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہتی اور سوچتی کہ پتہ نہیں اس کے چچا نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی ہوگی یا شکر ادا کیا ہوگا کہ بلا سے جان چھوٹی۔ اس تمام عرصے میں شازر اس سے بہت کام کی بات کرتا۔ اگر اس سے ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو غصے سے شازر کا ہاتھ اس پر اٹھ جاتا۔ آج اتوار کا دن تھا اور کافی عرصے بعد شازر گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر اپنے کیس پر کام کر رہا تھا، تبھی زمل اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ ابھی شازر کو چائے دے کر وہ مڑی تھی کہ اچانک اس کو چکر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، شازر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ شازر نے نرمی سے پوچھا۔ جی وہ بس 1-2 دن سے ایسے ہی کھڑے کھڑے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، طبیعت بھاری بھاری لگ رہی ہے، زمل نے جواب دیا۔ شاید تمہیں بخار ہو رہا ہے، چلو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ کوئی اچھے کپڑے پہن کر آؤ، یہ کیا ماسی بنی گھوم رہی ہو؟ شازر نے اسے جھڑکا۔ میرے پاس 2 ہی جوڑے ہیں جو آپ نکاح کے وقت لے کر آئے تھے، اور نہیں ہیں، زمل نے سادگی سے کہا۔ شازر کو یاد آیا اس نے کبھی اس کو اور کپڑے لے کر ہی نہیں دیے، تو اس کے پاس آئیں گے کیسے؟ اوہ اچھا، چلو تم آؤ، ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کے بعد تمہارے لیے کپڑے لے لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر گاڑی میں چلا گیا اور زمل بھی اپنی چادر لے کر باہر آ گئی۔ آدھا راستہ تو گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ تبھی شازر نے زمل کو مخاطب کیا۔ سنو، زمل جو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی شازر کی بات سن کر چونک گئی۔ تم 2 ماہ سے میرے پاس ہو، میں نے تمہارے گھر پر پوری نظر رکھی ہوئی ہے، مگر ایک بات نے مجھے بڑا حیران کیا، تمہارے گھر میں لگتا ہے کسی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ سب لوگ تو بالکل نارمل ہیں، اور مزے کی بات بتاؤں جو میرے حق میں ہوئی، انہوں نے کسی تھانے میں بھی تمہاری گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کروائی۔ شاید انہیں اپنی بدنامی کا ڈر ہوگا۔ کیسا آدمی ہے تمہارا باپ، جسے اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی 2 کوڑی کی عزت پیاری ہے۔ مگر کوئی بات نہیں، جلد ہی اس کے پاس یہ نام نہاد عزت بھی نہیں ہوگی۔ شازر کی آواز میں تمسخر تھا۔ وہ میرے بابا نہیں ہیں، ہم لوگ ہاسپٹل آ چکے ہیں، اور ہاں، آئندہ میں تمہارے منہ سے تمہارے گھر والوں میں سے کسی کا نام نہ سنوں۔ اب اترو ابھی۔ زمل شازر کو یہ بتاتی کہ وحدان ان کے بابا نہیں چچا ہیں، اس سے پہلے ہی شازر نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ شازر زمل کو لے کر ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس آیا تھا، جس نے زمل کو چیک اپ کرنے کے بعد شازر کو مخاطب کیا۔ بہت مبارک ہو شازر صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ شازر نے حیرانی سے ڈاکٹر کو دیکھا، اور پھر جب بات سمجھ آئی تو اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان نے احاطہ کیا تھا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی وائف بہت ویک ہے، آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، کسی بھی قسم کی ٹینشن ان کو نہ دی جائے، ورنہ یہ بچے اور ماں دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور ان کو مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کو ان کی ڈائٹ کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے شازر کو کچھ ہدایات دینے کے بعد جانے دیا تھا۔ ہاسپٹل سے باہر نکلتے وقت شازر کے چہرے کی خوشی دیکھنے والی تھی۔
اس نے سب کے سامنے ہی زمل کو گلے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جس پر زمل شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ شاذر سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے وہ؟ زمل نے شاذر کو بتایا، میری بلا سے جو بھی سوچے، آج میں بہت خوش ہوں۔ تم نہیں جانتی زمل، تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دے دی۔ میرا دل کر رہا ہے میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ شاذر کی خوشی دیکھ کر ہاسپٹل میں سب لوگ بھی ہنس رہے تھے۔ چلو شاپنگ پر چلتے ہیں، آج جو تم کہو گی ہم وہی کریں گے۔ شاذر زمل کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا تھا۔ گاڑی میں شاذر سوچ رہا تھا کاش زمل کے باپ نے وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو وہ زمل کے ساتھ ہمیشہ ہنسی خوشی رہتا۔ یہ سوچ آتی اس نے زمل کو مخاطب کیا تھا، تم یہ مت سمجھنا کہ جو کچھ تمہارے باپ نے کیا ہے میں وہ سب بھول جاؤں گا، میں صرف اس بچی کی وجہ سے تمہارا خیال رکھوں گا، تم اپنی اوقات مت بھولنا۔ زمل جو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اب اس کی آزمائش ختم ہو گئی اور شاذر اسے معاف کر دے گا، مگر شاذر کی بات سن کر اس کے ساری خوشی ملیاں میٹ ہو گئی۔ شاپنگ مال جا کر بھی زمل کی ساری شاپنگ شاذر نے اپنی پسند سے کی تھی۔ جو چیزیں اس کے سامنے آتی گئی تھی شاذر نے پیک کرواتا گیا۔ جب شاذر نے سیلز گرل سے نائٹی نکالنے کا بولا تو اس لڑکی نے معنی خیز نظروں سے زمل کو دیکھا تھا۔ زمل کا دل کیا وہ کہیں چھپ جائے۔ وہ لوگ ابھی مال میں ہی تھے کہ زمل نے نظر اپنے کزن پر پڑی جو وحدان چچا کی بڑی بیٹی کے ساتھ، اس سے پہلے کہ زمل اس کی طرف بھاگتی شاذر نے اسے بازو سے پکڑا، کھینچ کر مال سے باہر لے آیا اور گاڑی میں دھکا دے کر زمل کو اندر کیا، خود بھی دوسری طرف سے آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے اس نے اپنا رخ زمل کی طرف کیا جو رونے میں مشغول تھی۔ شاذر نے اسے خود سے قریب کیا اور اس کے منہ کو دبوچ کر کہا، آئندہ اگر تمہارے گھر کا کوئی بھی فرد تمہیں کہیں بھی نظر آئے تو تم انہیں اگنور کرو گی۔ آج تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، اگر تمہاری بہن تمہیں دیکھ لیتی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آتا۔ وہ ہادیہ تھی، وہ میری بہن نہیں ہے، وہ تو چچا۔ زمل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شاذر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، اسے خاموش کروا دیا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں نے کہا تھا نا میں تم سب کو جانتا ہوں، تو ان بہانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گھر آ کر زمل کچن میں جانے لگی تو شاذر نے پوچھا، کدھر جا رہی ہو؟ ادھر آ کر بیٹھ جاؤ، آج سے تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی، میں آج سے ہی کسی کام والی کا انتظام کرتا ہوں۔ زمل خاموشی سے آ کر واپس بیٹھ گئی۔ شاذر نے اپنے کسی دوست کو کال کی، میٹ کا انتظام کرنے کا بولا۔ کال سے فارغ ہو کر وہ زمل کو دیکھنے لگا جو اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ اتنی مگن تھی کہ جیسے اسے ضروری کوئی اور کام ہی نہ ہو اس دنیا میں۔ اس کے لیے شاذر نے نکاح والے دن کے بعد آج پہلی مرتبہ اس کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی رنگت بالکل صاف تھی، جیسے ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے، لمبی کھڑی ناک، خوبصورت ہونٹ، وہ اتنی پیاری تھی کہ کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا اس کے حسن کے سامنے۔ شاذر اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر زمل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ زمل اسے اپنے سامنے دیکھ کر خود بھی جلدی سے کھڑی ہو گئی اور اس کے سائڈ سے گزر کر جانے لگی، مگر شاذر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور شدت سے اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ زمل کی آنکھیں حیرت سے باہر کو نکل آئیں، اسے شاذر سے اتنے رومانٹک ہونے کی امید نہیں تھی۔ شاذر نے تب تک اسے نہیں چھوڑا جب تک اسے یہ نہیں لگنے لگا کہ زمل کی سانس اب بمشکل آ رہی ہے۔ پیچھے ہو کر اس نے زمل کے سر پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی اور کہا، شکریہ اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے، اب میں آفس جا رہا ہوں، تم کھانا مت بنانا، میں آتے ہوئے لیتا آؤں گا، اور فریج میں جو فروٹس پڑے ہیں وہ یاد سے کھا لینا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر شاذر باہر چلا گیا۔ پیچھے زمل اس کے بدلتے ہوئے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر پھر اسے شاذر کی بات یاد آئی کہ وہ اس کے ساتھ اپنا رویہ صرف اور صرف بچی کی وجہ سے تبدیل کر رہا ہے۔ وہ یہ سب صرف بچی کی وجہ سے کر رہے ہیں، ورنہ ان کے لیے میں تو صرف ایک بدلے کا ذریعہ ہوں۔ وہ تو شاید بچہ پیدا ہونے کے بعد مجھے چھوڑ بھی دیں گے یا شاید دوسری شادی کر لیں گے،
میں بھی بہت جلد خوش فہمی پال لیتی ہوں، سمل نے دکھی دل سے سوچا تھا۔ اب شاذر نے اسے کام کرنے سے تو منع کر دیا تھا اور وہ اس کی بات نہ مان کر دوبارہ اسے غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی، اس لیے اندر کمرے میں جا کر آرام کرنے کا سوچا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی اسے اپنے اندر موجود ننھی جان کا خیال آیا۔ اس کا ہاتھ لاشعوری طور پر اس کے پیٹ پر پڑا، اس کے چہرے پر خود بخود ہی مسکان آ گئی۔ ماں بننے کا احساس ایسا خوشکن تھا کہ اسے اپنا آپ ایک دم سے اچھا لگنے لگا۔ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے سارے غموں کو بھول گئی تھی، مگر پھر جب اسے یہ خیال آیا کہ شاذر اسے چھوڑ دے گا اور دوسری شادی کر لے گا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر اس کے بچے کو بھی وہی کچھ سہنا پڑا جو اس نے ساری زندگی برداشت کیا تو کیا ہوگا؟ اسے معلوم تھا کہ جب ماں اور باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں ساتھ نہ ہو تو دنیا والے ایسے بچے کی زندگی کو جہنم سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں۔ اسے اپنے بچے میں اپنا آپ نظر آنے لگا۔ سمل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ بھی ویسی ہی زندگی گزارے جیسی اس نے گزاری ہے۔ اگر یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا تو اس کی بھی زندگی خراب ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آج ہی شاذر سے بات کروں گی کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ شام کو شاذر گھر آیا تو زمل اسی کے انتظار میں باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ شاذر کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت بھی تھی۔ زمل نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی شاذر بول پڑا، یہ حلیمہ آنٹی ہیں اور میرے دوست کے گھر پر کام کرتی ہیں، مگر آج سے یہ یہیں پہ رہیں گے اور سارے گھر کا کام بھی یہی کیا کریں گے۔ تمہیں اب سے کسی کام کو بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف آرام کیا کرو، اور یہ ابھی کا کھانا تو میں باہر سے لے آیا ہوں، تم آنٹی کو کچن دکھا دو تاکہ یہ کھانا لگا دیں۔ سمل نے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا اور آنٹی کو لے کر کچن میں چلی گئی۔ حلیمہ آنٹی بہت نرم دل خاتون تھی، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ کافی عرصے سے شاذر کے دوست کے گھر پر ہی کام کر رہی تھی۔ زمل انہیں بہت معصوم لگی تھی، انہوں نے دل سے اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ زمل نے ان سے بہت پیار سے بات کی اور سارا کام بھی سمجھا دیا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد شاذر تو اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زمل نے بھی حلیمہ آنٹی کو ان کا کمرہ دکھایا اور جلدی سے کمرے کا رخ کیا کیونکہ اسے شاذر سے بات کرنی تھی۔ وہ کمرے میں تو آ چکی تھی مگر اسے اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کریں۔ شاذر صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر اپنے کیس پر کام کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ زمل کو بھی نوٹ کر رہا تھا جو بیٹھ کے کونے پر بیٹھ کر اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ شاذر کو پتہ چل گیا کہ اسے کوئی بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ شاذر نے آخر کار پوچھ ہی لیا تھا۔ زمل نے اپنی بات کے لیے الفاظ ڈھونڈے مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ جو بات وہ کہنے آئی تھی اس کے شاذر اس کی زندگی کو ہی جہنم بنا دے گا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ زمل اس سے آگے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ کو بھی کہنا ہے بعد میں بول دینا، ابھی میں نے اپنا بہت سارا کام کرنا ہے، تب تک تم جاؤ اور جو نائٹی میں نے تمہیں آج دلائی تھی نا وہ پہن کر آؤ۔ شاذر نے اسے کہا تھا۔ کیا؟ زمل کی آنکھیں حیرت سے باہر نکلنے کو تھی۔ کیا مطلب کیا؟ جو کہا ہے وہی کرو، مگر میں وہ نہیں پہن سکتی، مجھے بہت شرم آئے گی آپ کے سامنے۔ زمل منمنائی تھی۔ اگر تمہیں پہننی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، میں پہنا دوں گا، اور شرم کی کیا بات ہے، میں شوہر ہوں تمہارا اور تمہیں مجھ سے تو نہیں آنی چاہیے شرم۔ شاذر نے کہا تھا۔ زمل کو مجبوراً نائٹی پہننے کے لیے جانا پڑا۔ اسے واش روم میں آ کر شاذر کا دلایا ہوا ڈریس پہن تو لیا مگر اب اسے باہر جانے میں جھجک ہو رہی تھی،
یہی سوچ سوچ کر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب شاذر اس سے اس طرح سے دیکھے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ جب کافی دیر تک شاذر کے انتظار کرنے کے باوجود بھی زمل باہر نہیں آئی تو اس نے واش روم کے باہر کھڑے ہو کر زمل کو آواز لگائی، کیا ہو گیا یار، ابھی تک تم نے نہیں پہنی کیا؟ اگر پہن لی ہے تو فوراً باہر آؤ، ورنہ میں خود ہی اندر آ جاؤں گا۔ شاذر کی دھمکی سن کر زمل نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ شاذر نے جب اس کے دودھیا بدن کو دیکھا تو مبہوت ہی رہ گیا۔ زمل تو مکمل حسن کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ شاذر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ شاذر زمل کے دل کی دھڑکن بھی سن سکتا تھا۔ شاذر نے آرام سے زمل کو بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی دوسری طرف سے آ کر لیٹ گیا۔ اس نے زمل کو لیٹنے کا اشارہ کیا تو اس کے بازو پر سر رکھ گئی تھی۔ اس نے وہ بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وہ اتنے حسین لمحے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اس بچے کو کچھ نہیں کروں گی، کیا پتہ اس کے آنے کے بعد شاذر کے دل میں میرے لیے بھی نرمی پیدا ہو جائے، زمل نے پر امید ہو کر سوچا تھا۔ شاذر نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور اس کے بالوں میں سر دیے سونے لگا۔ زمل بھی دھڑکتے دل کے ساتھ سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاذر کو اپنے اتنے قریب پا کر نیند تو جیسے اس سے دور چلی گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک اپنے اور شاذر کے بارے میں سوچتی رہی۔ آخرکار رات کے کسی پہر اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ شاذر کی آنکھ کھولی تو زمل اس کے پہلو میں سو رہی تھی۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے آج صبح اس کی آنکھ نہیں کھل سکی تھی۔ سوتے ہوئے شاذر کو اور زیادہ معصوم لگی تھی۔ اس نے آرام سے زمل کا سر اپنے بازو سے ہٹایا اور اس کے اوپر چادر درست کی۔ شاذر نے باہر آ کر حلیمہ آنٹی سے ناشتہ بنانے کو بولا۔ ناشتے کے بعد تیار ہو کر وہ آفس چلا گیا تھا۔ شاذر کا پہلا کیس جو لڑکیوں کی اسمگلنگ کے بارے میں تھا وہ تقریباً پورا ہونے والا تھا، اسی لیے وہ آفس کے ساتھ ساتھ گھر پر بھی اسی بارے میں تحقیق کرتا رہتا تھا۔ اس گینگ کے کچھ لوگ شاذر کی ٹیم کے ہاتھ لگ چکے تھے اور جو باقی بچے تھے انہیں بھی بھنک لگ چکی تھی کہ پولیس ان کے پیچھے بہت بڑی طرح سے پڑی ہے۔ ان لوگوں نے شاذر کو بہت سے پیغامات بھیجوائے کہ وہ ان کا پیچھا چھوڑ دے اور اس کیس کو یہیں پر ختم کر دے، ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے شاذر کو کافی پیسوں کی بھی آفر کی تھی۔ اگر وہ اس کیس کو چھوڑ دے گا تو اسے مالا مال کر دیں گے، مگر شاذر کے اندر ابھی تک انسانیت باقی تھی۔ وہ چند نوٹوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے نوٹوں کی گڈی سے زیادہ وہ انسانی جانیں اہم تھی، جو ہر لمحہ اس انتظار میں تھی کہ جب کوئی ان کا مسیحا بن کر آئے گا اور ان کو اس دوزخ سے نکالے گا جس میں وہ بغیر کسی گناہ کے قید تھی، جہاں ان سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کی قیمت لگائی جاتی تھی، باہر کے ممالک میں جا کر انہیں مہنگے داموں کسی مرد کو بیچا جاتا۔ جب اس کا دل ایک لڑکی سے بھر جاتا تو وہ اسے کسی اور کو بیچ دیا کرتا۔ اس طرح جب تک ان معصوموں کا حسن رہتا، مرد ان کے جسم کو نوچ نوچ کر اپنی ہوس کو تسکین پہنچاتے۔ جب ان کا حسن ڈھل جاتا تو ان کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا اور سڑکوں پر زندگی گزارنی پڑتی۔ شاذر چاہتا تھا وہ جلد از جلد اس گھناؤنے کام کا جڑ سے خاتمہ کر دے گا۔
کہ کسی کی بہن بیٹی کو بھی اس اذیت سے نہ گزرنا پڑے۔ دوسری طرف سنبل جب اٹھی تو اس نے فوراً ٹائم دیکھا۔ اب تو صبح کے 10 بج گئے تھے۔ یا اللہ، میں اتنی دیر کیسے سو گئی اور شاذر نے بھی مجھے نہیں اٹھایا؟ وہ کیا سوچیں گے کہ اتنی پکی نیند ہے میری؟ سنبل نے سر پر ہاتھ مار کر خود کو بولا اور اسے یاد آیا کہ رات کو شاذر حلیمہ آنٹی کو لایا تھا تو شاید انہوں نے ہی شاذر کو ناشتہ بنا کر دیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اسے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ وہ بھوکا تو گھر سے نہیں گیا ہوگا۔ سنبل فریش ہو کر باہر آئی تو حلیمہ آنٹی کچن کی صفائی کر رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا کونکار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ حلیمہ آنٹی نے اسے دیکھا تو مسکرا کر سلام کیا اور پوچھا، بی بی جی آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ حلیمہ آنٹی آپ پلیز مجھے بی بی جی نہ بولیں، آپ میری ماں جیسی ہیں، مجھے میرے نام سے بلا لیا کریں۔ سنبل نے بہت پیار سے حلیمہ آنٹی کو بولا تھا۔ سنبل کی بات سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور بولا، اچھا سنبل بیٹی بتا تمہارے لیے کیا بناؤں؟ مینا ماں جی کہ آپ میرے لیے بس چائے بنا دیں۔ سنبل نے بھی انہیں ماں کہا۔ وہ اس لفظ کو بولنے کے لیے ترس گئی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے ماں باپ اسے اس ظالم دنیا میں دھکے کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ آج حلیمہ آنٹی میں اس کو اپنی ماں نظر آئی تھی۔ وہ دل سے انہیں ماں بول رہی تھی۔ جب حلیمہ آنٹی نے اسے چائے لا کر دی تو سنبل نے انہیں بھی اپنے ساتھ ہی بیٹھنے کا کہا۔ ماں آپ بھی میرے پاس بیٹھ جائیں، کچھ دیر آپ صبح سے کام کر رہی ہوں گی، اب تھک گئی ہوں گی۔ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، ابھی تو میں نے صرف کچن کا کام مکمل کیا ہے، گھر کی صفائی تو ابھی باقی ہے۔ مجھے شاذر بیٹے نے خاص ہدایت کی تھی آج صبح جاتے ہوئے کہ میں تمہارا بہت خیال رکھوں اور تمہیں کسی کام کو بھی ہاتھ نہ لگانے دوں ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ کوئی بات نہیں اماں، کام بھی ہو جائیں گے، ابھی آپ مجھ سے بہت ساری باتیں کریں، آپ مجھے میری ماں جیسی لگتی ہیں، آپ بھی ان کی طرح بہت شفیق ہیں۔ سنبل نے پیار سے کہا۔ اب کہاں ہوتی ہیں بیٹا تمہاری والدہ؟ حلیمہ آنٹی نے اس کی ماں کے بارے میں پوچھا۔ انہیں لگا تو شاید سنبل کا میکہ کسی دوسرے شہر میں ہوگا، اس لیے وہ اپنی ماں کو یاد کر رہی ہوگی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں 3 سال کی تھی جب ان کا اور میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر دور چلے گئے۔ میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، بس میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ان کی وفات کے بعد میں اپنے چچا کے پاس رہا کرتی تھی۔ ان کے گھر میں کسی کو میرا وجود پسند نہیں تھا، میں ان کے لیے ایک بوجھ تھی۔ میری چچی مجھ سے اور میری ماں سے بہت نفرت کرتی تھی، مگر مجھے آج تک ان کی نفرت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ آپ دعا کیا کریں میری اور شاذر کی آگے آنے والی زندگی آسان ہو۔ سنبل نے حلیمہ اماں کو اپنے بارے میں سب کھل کر بتا دیا۔ آج پہلی دفعہ اسے یہ موقع ملا تھا کہ وہ کسی سے اپنے دل کی بات کر سکتی۔ اسکول میں بھی اس کی کبھی کوئی دوست نہیں بنی تھی اور گھر میں اس کے کزن ہمیشہ اس سے دور ہی رہا کرتے تھے۔ بچپن میں جب وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد پہلی دفعہ ان کے گھر گئی تھی تو اس کی کزن ہادیہ نے اس سے دوستی کرنی چاہی تھی۔ وہ ہر وقت سنبل کے ساتھ رہا کرتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی اور اسے اپنے ساتھ کھلایا بھی کرتی تھی۔ اس کی ماں کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ جب بھی ہادیہ سنبل کے پاس جاتی تو اس کی ماں فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا کرتی تھی اور سنبل سے دور رہنے کا کہا کرتی تھی۔ ماں کے ڈر کی وجہ سے ہادیہ نے اس کے پاس آنا کم کر دیا تھا، مگر کبھی کبھی چھپ چھپا کر وہ اس سے باتیں کیا کرتی تھی اور اس کی مدد بھی کر دیا کرتی تھی۔ ہادیہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی لے کر آیا کرتی تھی، اس کی پڑھائی میں بھی مدد کر دیا کرتی تھی۔ اسی لیے کل جب اس نے ہادیہ کو مال میں دیکھا تو اس کے پاس جانا چاہا، مگر شاذر نے اسے ملنے نہیں دیا۔ حلیمہ اماں اس کی باتیں سن کر کافی دکھی سی ہو گئی تھی۔ انہیں
اس معصوم لڑکی پر بڑا ترس آیا۔ بیٹا، اللہ پاک کا تم پر کرم ہے کہ اس نے شاذر بیٹے کو تم سے ملوایا۔ میری آنکھوں کے سامنے پلا بڑا ہے، بہت اچھا بچہ ہے۔ اس کی ماں نے اس کی بہت بہترین انداز میں تربیت کی ہے، وہ بھی بہت اچھی خاتون ہے۔ شاذر نے بھی اپنی زندگی میں بڑی مشکلات دیکھی ہیں، مگر اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری، دل لگا کر پڑھائی اور آج اپنی محنت کی وجہ سے ہی وہ اس مقام پر آ پہنچا ہے۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، آمین۔ حلیمہ اماں نے دل سے دعا کی تھی، مگر زمل تو ان کی اس بات میں ہی اڑ گئی تھی کہ شاذر کی والدہ بھی تھی۔ پہلے اس کا دل کیا کہ وہ حلیمہ اماں سے ان کے بارے میں پوچھے گی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ انہیں تو معلوم ہی نہیں کہ شاذر اور اس کی شادی کس طرح ہوئی تھی، اسی لیے بات اس نے شاذر سے ہی پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ حلیمہ اماں اب کام کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ پیچھے زمل یہ سوچنے لگی کہ اگر شاذر کی والدہ زندہ تھی تو شاذر نے کبھی ان سے ملوایا کیوں نہیں، اور نہ ہی کبھی ان کے بارے میں کوئی بات کی۔ اگر تو شاذر کے والد نہیں ہیں تو پھر وہ کس کے ساتھ اور کہاں رہتی ہیں؟ شاید شاذر کے کسی بہن بھائی کے پاس رہتی ہوں گی، اور شاذر نے ان سے مجھے اس لیے نہیں ملوایا ہوگا کہ یہ شادی تو انہوں نے بابا سے بدلہ لینے کے لیے کی ہے۔ اصل میں تو وہ اپنی ماں کی مرضی سے شادی کریں گے۔ زمل خود ہی سوال کیے جا رہی تھی اور خود ہی ان کے جوابات بھی دیتی جا رہی تھی۔ اگر شاذر نے بابا سے بدلہ لینا تھا تو وہ ایسے کیوں کر رہے تھے؟ بہت جلد وہ مجھے ان کی اصلیت دکھا دیں گے اور بابا کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ مگر بابا تو 20 سال پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تب وہ انہیں کیسے سزا دلوائیں گے؟ کہ شاید وہ میرے ذریعے اپنا بدلہ پورا کر رہے ہوں، کس طرح میرے بابا کو تکلیف ملے۔ زمل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شاذر کر کیا رہا تھا۔ شام کو جب شاذر واپس آیا تو زمل اور حلیمہ اماں باہر لان میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ بھی ادھر ہی چلا آیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ شاذر نے مسکرا کر اماں سے سوال کیا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس اب ماں بیٹی کو اندر مزہ نہیں آ رہا تھا تو ٹھنڈی ہوا لینے باہر لان میں آ گئے۔ اماں نے جواب دیا، چلیں اچھی بات ہے، اب تو زمل بھی گھر میں بور نہیں ہوا کرے گی اور اس کا وقت بھی اچھا گزرے گا۔ شاذر کہنے لگا، ہاں بیٹا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بچی ہے، بڑی فرما بردار ہے ماشاءاللہ۔ یہ بتاؤ تمہیں کدھر سے مل گئی زمل بیٹی؟ اماں نے شاذر سے سوال کیا۔ زمل بھی اس کی طرف دیکھنے لگی، وہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر اب وہ اماں سے کیا کہے گا۔ ارے اماں، مجھے تو خود ہی مل گئی، ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، یہ تو میرے ماموں کی بیٹی ہے، ہم کزنز ہیں۔ شاذر نے حلیمہ اماں کو سچ بتایا تھا، مگر زمل کو یہ سب جھوٹ ہی لگا تھا۔ اس کے بابا لوگ تو بس 2 ہی بھائی تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شاذر سب سچ ہی کہہ رہا تھا، وہی اصل سچائی سے بے خبر تھی۔ کتنے اطمینان سے اماں کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا، ہر وہ بیچاری اس کو اتنا معصوم سمجھتی، انہیں کتنا برا لگے گا جب انہیں شاذر کی سچائی معلوم ہوگی۔ زمل نے شاذر کو دیکھ کر سوچا تھا، اچھا میں کمرے میں جا رہا ہوں، زمل نے جب فری ہو جانا تو آ جانا، مجھے کچھ کام ہے تم سے۔ شاذر زمل کو کہہ کر اندر چلا گیا۔ اچھا اماں میں کمرے میں جاتی ہوں، پتہ نہیں ان کو کوئی ضروری کام نہ ہو۔ زمل بھی شاذر کے پیچھے ہی اندر آ گئی تھی۔ کیا کام تھا آپ کو؟ زمل نے اندر آ کر شاذر سے پوچھا تھا۔ مجھے تو کوئی کام نہیں تھا، شاذر نے مزے سے جواب دیا، جو بیڈ پر لیٹا موبائل فون چلا رہا تھا۔ کیا مطلب کوئی کام نہیں تھا؟
تو پھر آپ نے مجھے باہر کیوں بولا؟ یہ اندر آ جاؤ، کام ہے، سمل نے حیرت سے پوچھا۔ اسے شاذر کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ زمل کی بات سن کر شاذر نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کر زمل کے پاس آیا۔ وہ میں نے اس لیے بولا کہ تم نے آج سارا دن اماں جی کے ساتھ گزارا تو کچھ ٹائم اب اپنے میاں کے ساتھ بھی گزار لو، شاذر نے زمل کی ناک دباتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھ گئے۔ اچانک زمل کو آج صبح والی بات یاد آئی تو اس نے ہمت کر کے شاذر سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ سنیے، زمل نے پکارا۔ جی سنائیے، شاذر نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اسے یہ لڑکی اب اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے سختی نہیں کر پاتا تھا۔ وہ اماں بتا رہی تھیں کہ آپ کی ماما زندہ ہے، مگر آپ نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کہاں رہتی ہیں؟ سمل نے دل کی بات کہہ دی تھی۔ شاذر پہلے تو یہ سن کر چپ ہو گیا، مگر پھر بولا وہ اسلام آباد ہوتی ہیں میرے دادا اور دادی کے ساتھ، اور میں تمہیں ان سے ملواؤں گا۔ اگر تمہارے باپ نے وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو وہ اپنی بھتیجی سے مل کر بہت خوش ہوتی، مگر اب ان کا ری ایکشن کیا ہوگا اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایک دفعہ میرے بابا کے قتل کا کیس سالو ہو جائے تو میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا یا انہیں ادھر ہی بلوا لوں گا۔ کیا مطلب کہ وہ اپنی بھتیجی سے مل کر خوش ہوتی؟ سمل نے حیرانی سے سوال کیا۔ وہ تمہاری پھپھو ہیں اور تمہارے بابا کی سگی بہن، مگر تمہارے باپ نے صرف پیسوں کی لالچ میں اپنے ہی آگے بہن بھائی کی زندگی خراب کر دی، ایک کو بیوہ کر دیا اور بھائی اور بھابھی کی جان لے لی۔ شاذر نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ سمل تو اس کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ کیا آپ چاچو کو میرے بابا سمجھ رہے ہیں؟ اسے اب بات کچھ کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ شاذر ابھی اس کی بات سن ہی رہا تھا کہ اس کے فون پر ایک کال آ گئی۔ کال سننے کے بعد اس نے زمل کو مخاطب کیا۔ میں شاید آج رات کو نہ آ سکوں تو تم اور اماں ایک ہی کمرے میں سو جانا، میں باہر سے دروازہ بند کر دوں گا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر بغیر زمل کی بات سنے وہ گھر سے باہر چلا گیا اور پیچھے زمل کو پریشان کر گیا۔ نہیں شاذر، مجھے وحدان چچا کی بیٹی تو نہیں سمجھ رہے، کیونکہ میرے بھی تو ماما بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو کیا وحدان چچا نے بابا ماما اور شاذر کے بابا کو مارا تھا، اور شاذر میری سگی پھپھو کا بیٹا ہے؟ یا خدایا، چچا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے شاذر کو سب بتانا ہوگا۔ میں ان کے وجدان ملک کی بیٹی ہوں، وہ تو ورنہ ہمیشہ ہی اس غلط فہمی کی وجہ سے میرے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ زمل پریشان سی یہ سب سوچ رہی تھی۔ اب اسے شاذر کے گھر آنے کا انتظار تھا، جو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ دوسری جانب شاذر نے اپنی ٹیم کے ساتھ سمگلنگ کے اس پر چھاپا مارا۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ اس ٹیم کا ہیڈ بھی اس پر آیا ہوا ہے، اور اب وہ لوگ لڑکیوں کو سمندر کے راستے سمگل کرنے والے ہیں۔ مگر شاذر کی ٹیم وقت پر وہاں تک پہنچ چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں ان کے اڈے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تمام لڑکیوں کو بالکل حفاظت کے ساتھ بازیاب کر لیا گیا تھا، اور جو لوگ بھی اس گھنونے کام میں شریک تھے ان سب کو سزا کی خاطر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ ان سب کاموں میں رات گزر گئی۔ صبح شاذر کو خیال آیا کہ انہیں ایک کیس تو نمٹ گیا، اب زمل کے باپ سے بھی مل لیا جائے اور اسے بھی اپنے انجام تک پہنچا دیا جائے۔ اس نے زمل کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ ایک بے قصور کو سزا دے کر غلط کر رہا ہے۔ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور شاذر کے دل میں بھی اب اس کی محبت جڑیں مضبوط کر چکی تھی۔ وہ زمل کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جب وہ زمل کے گھر پہنچا تو زمل کے ساتھ گھر والے اسے
اکٹھے ہی نظر آ گئے۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ اس وقت ٹیبل پر 4 لوگ موجود تھے۔ سمل کے چچا چچی، جنہیں شاذر اس کے ماں باپ سمجھتا تھا، ساتھ میں ان کے دونوں بچے ہادیہ اور احد بھی موجود تھے۔ ہادیہ تو زمل جتنی بھی تھی، احد کی عمر لگ بھگ 16 سال تھی۔ شاذر کو دیکھ کر وحدان صاحب کھڑے ہو گئے تھے۔ کون ہو تم؟ اور ہمارے گھر میں ایسے کیسے گھسے آ رہے؟ انہوں نے چلا کر پوچھا تھا۔ آواز نیچے رکھیے سسر صاحب، ورنہ چلا کر بات کرنا مجھے بھی آتا ہے، شاذر نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ کون داماد؟ کیسا داماد؟ میری بیٹی تو یہ کھڑی، پھر تم؟ وحدان صاحب نے کہا تھا، لگتا ہے آپ بدنامی کے ڈر سے اپنی دوسری بیٹی زمل کو بھلا چکے ہیں، مگر میں آپ کو سب یاد دلا دوں گا۔ شاذر نے کہا تھا، وہ میری بیٹی نہیں تھی، میرے بھائی کی اولاد تھی، جسے میں نے بیٹیوں کی طرح رکھا تھا، مگر اس نے کیا کیا؟ گھر سے ہی بھاگ گئی۔ شاذر ان کی بات سن کر لڑکھڑایا تھا۔ کہا تھا نا میں نے کہ وہ ناہنجار اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ میں نے آپ کو بہت پہلے ہی بولا تھا اس حرام خور کو گھر سے مت لائیں، اوپر سے آپ نے اسے یونیورسٹی بھی بھیج دیا۔ زمل کی چچی نے سب کے سامنے ہی اس کے چچا کو برا بھلا کہا تھا۔ اتنی دیر میں شاذر سنبھل چکا تھا، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اسے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ نکاح کے وقت اسے لگا بھی تھا کہ مولوی صاحب نے وحدان نہیں وجدان بولا تھا، مگر اسے وہ اپنا وہم لگا تھا۔ سنو لڑکے، تم جو کوئی بھی ہو، جاؤ یہاں سے، ہمارا اب زمل سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وحدان صاحب نے کہا۔ اس عرصے میں ہادیہ اور احد بالکل خاموش کھڑے اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں جو کوئی نہیں، شاذر خان ہوں، وارث خان اور طیبہ ملک کا بیٹا شاذر نے دھماکہ کیا تھا۔ کیا مطلب؟ وارث خان کے بیٹے کو تم؟ وحدان نے لڑکھڑا کر پوچھا۔ ہاں، اسی وارث خان کا بیٹا جس کی محنت سے بنائے ہوئے بزنس پر آج تم سب عیش کر رہے ہو۔ تم نے اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑا تھا صرف اس دولت کی خاطر۔ تمہیں لگا تھا میں بھی مر گیا ہوں، مگر میں اور میری ماں تمہاری پہنچ سے بہت دور چلے گئے تھے۔ ہمیں وجدان ماموں یہاں سے لے کر گئے تھے، پھر کب ماموں نے تمہارا پول کھولنا چاہا تو تم نے اپنے ہی سگے بھائی اور بھابھی کو بھی مروا دیا۔ شاذر نے اس کی ساری کہانی اسے بتا دی تھی۔ وحدان اور اس کی بیوی کا رنگ فک ہو گیا تھا، مگر وحدان نے فوراً خود کو کنٹرول کیا اور ہنستے ہوئے کہا، تو بھانجے صاحب، اب آپ اپنے اس چھوٹے ماموں سے بدلہ لینے آئے ہیں؟ ہاں، مارا میں نے بھائی بھابھی اور تمہارے باپ وارث کو، کیونکہ شرافت کی زبان تو ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ پہلے ابا جان کے دیے ہوئے بزنس سے میں نے اپنا حصہ الگ کیا، مگر تمہارے باپ کی وجہ سے میرے ہاتھ سے اتنا بڑا کانٹریکٹ چلا گیا اور میرا سارا بزنس ڈوب گیا۔ میرے اپنے سگے بھائی نے میرا ساتھ نہیں دیا اور صرف میری ہی لالچ کا انجام بولا۔ میں نے بھائی کی بات تو برداشت کر لی، مگر تمہارے باپ سے بدلہ لینا تھا ہر حال میں، تو میں نے اس کے بزنس میں تھوڑا سا انویسٹ کیا۔ وہ پاگل آدمی بھی مان گیا۔ آہستہ آہستہ میں اپنا پروفٹ نکالنے لگا، مگر تمہارے باپ نے کہا کہ میں چوری کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے کیا کرنے کی دھمکی دی اور کہا کہ وہ مجھے جیل میں بھجوا دے گا۔ میں نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مانا، تو مجھے مجبوراً اس کا کام تمام کرنا پڑا۔ اس کے بعد تمہیں بھی راستے سے ہٹانے کے لیے میں نے تمہارے گھر آگ لگوا دی۔ وہ کیا ہے نا کہ دولت چیز ہی ایسی ہے۔ میں نے کہا کہ میری بہن کو بھی اس کے شوہر کے پاس بھیج دوں، وہ اکیلی یہاں کیا کرے گی؟ مگر وجدان بھائی تم لوگوں کو پہلے ہی وہاں سے نکال کر لے گئے تھے۔ اتنا تو ٹھیک تھا،
مگر وہ بھی تمہارے باپ کی طرح مجھے جیل بھیجوانا چاہتے تھے۔ میں تو جیل نہ گیا، مگر وہ دونوں میاں بیوی بھی تمہارے باپ کے پاس چلے گئے اور زمل عذاب میرے گلے پڑ گئی۔ مگر کوئی بات نہیں، اب تم دونوں کو بھی ان سب کے پاس جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پاگلوں کی طرح ہنسے تھے۔ ان کی بیوی بھی مسکرانے لگی، مگر ان کے دونوں بچے حیرت سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اتنے سفاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ شاذر نے غصے میں ان دونوں میاں بیوی کو دیکھا، بغیر کچھ کہے باہر آ گیا۔ اس کا کام ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ میں لگے کیمرے سے ہر بات ریکارڈ کر لی تھی، مگر پھر سے اپنے باپ اور ماموں ممانی کی یاد سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اسے زمل کا خیال آیا، وہ بیچاری تو بالکل بے قصور تھی۔ شاذر کی ماں تو زندہ تھی، زمل تو اس کی شفقت سے بھی محروم تھی۔ شاذر نے خود کو کوسا تھا، وہ اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کئی بار بتانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس نے کبھی زمل کی نہیں سنی، اور آج حقیقت نے اسے جو آئینہ دکھایا، اس کا دل کیا تھا کہ وہ مر جائے۔ اب اسے جلد از جلد گھر پہنچ کر زمل کو سب بتا کر اس سے معافی مانگنی تھی، مگر اس نے راستے میں ہی وحدان کے گھر کی ساری باتیں اپنے سینئرز کو بھجوا دی تھی۔ اب اریسٹ وارنٹ آنا تھا اور پھر مجرم اپنے کیفر کردار تک پہنچا دیے جائیں گے۔ شاذر نے گھر پہنچ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو آگے زمل بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شاذر کو دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور کہا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ میں وحدان چچا کی بیٹی ہوں۔ زمل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شاذر نے اس کے منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا اور ہاتھوں سے پکڑ کر زمل کو بیڈ پر بٹھایا اور خود بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ زمل کا ہاتھ پکڑ کر شاذر رونے لگا اور پھر خود بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو زمل، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، یہ بھی کہ تم وجدان ماموں کی بیٹی کو۔ شاذر روتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ اسے روتے دیکھ کر زمل بھی رونے لگی۔ شاذر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا را چپ ہو جائیں، میں آپ کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ کوئی بات نہیں، آپ نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، میں ویسے بھی وہاں بہت مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ آپ نے تو میرے ساتھ نکاح کیا ہے، کچھ گناہ نہیں کیا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ شاذر نے اٹھ کر زمل کو گلے لگایا۔ بہت شکریہ زمل، تم بہت اچھی ہو۔ اس کے بعد شاذر نے زمل کو ساری بات بتائی کہ کس طرح اس کے باپ اور زمل کے والدین کو وحدان نے مارا تھا، اور جس وجہ سے مارا تھا، ساری بات سن کر زمل رونے لگی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چچا اتنے گر سکتے ہیں کہ وہ اپنے سگے بھائی کی جان لے لیں گے۔ میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ انہیں بدتر سزا دلوائیں۔ زمل نے شاذر سے کہا، تم فکر نہیں کرو، آج ہی ان کے گھر جا کر انہیں گھسیٹ کر جیل لاؤں گا اور پھانسی بھی دلواؤں گا۔ شاذر نے زمل کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ شاذر کچھ دیر زمل کے ساتھ رہ کر واپس پولیس اسٹیشن آ گیا تھا۔ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ وحدان کے گھر پر ریڈ ڈالی اور اسے اور اس کی بیوی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ دونوں بچوں کو اس نے زمل کے پاس بھجوا دیا تھا تاکہ وہ اس ڈرامہ سے تھوڑا باہر آ سکے۔
اس سب میں ان معصوموں کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ سمل بھی ہادیہ اور آہت سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسے کافی عرصے بعد ان دونوں سے ملنے کا موقع ملا تھا۔ دونوں ابھی تک صدمے میں تھے۔ سمل جانتی تھی کہ ان دونوں کو ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگے گا، مگر وہ آہستہ ہی صحیح آمنہ روٹین پر واپس آ جائیں گے، کیونکہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ 2 سال بعد آج گھر میں ہر طرف بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی، کیونکہ آج ہادیہ کا نکاح تھا اور پھر 2 ہی مہینے کے بعد اس کی رخصتی بھی ہونے والی تھی۔ ان 2 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وقت نے سب بدل دیا تھا۔ سمل کے چچا کو پھانسی ہو گئی تھی، جبکہ چچی کو ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے عمر قید ہوئی تھی، مگر وہ بھی 1 سال کے اندر ہی جیل میں صدمے کی وجہ سے وفات پا گئی تھی۔ ہادیہ اور آہت کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگا تھا، مگر اب وہ بھی نارمل ہو چکے تھے۔ شاذر نے اپنی ماں کو بھی لاہور بلوا لیا تھا۔ وہ اپنے تینوں بھتیجوں سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ شاذر اور زمل کو خدا نے جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ بیٹی کا نام ہادیہ نے رکھا تھا عنایہ، اور بیٹے کا نام طیبہ بیگم نے وارث خان رکھا تھا۔ زمل اور شاذر نے خوشی سے اپنے دونوں بچوں کے یہ نام رکھ لیے تھے۔ زمل کی زندگی اب ویسی ہی تھی جیسی وہ چاہتی تھی۔ غم کے بادل اب ان کی زندگیوں سے چھٹ گئے تھے اور اب ہر طرف بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔